الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وأحمد المجتبى وعلى آله الأتقياء وأصحابه الأصفياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين صدق الله العظيم۔ سورت آل عمران کی آیت نمبر 169 سے 171 تک میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے۔ اس کا بھی ترجمہ اور تفسیر سیکھتے ہیں۔ فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، اللہ کی راہ میں جو لوگ مارے گئے ان کو مردہ گمان نہ کرو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، عند ربہم، اپنے رب کے ہاں ہیں، یرزقون، کھاتے پیتے ہیں، اپنے رب کے ہاں زندہ رزق کھاتے پیتے ہیں۔ فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، خوش ہیں اس پر جو اللہ نے ان کو اپنا فضل عطا فرمایا۔ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ، اور خوش وقت ہوتے ہیں ان کی طرف سے جو ابھی تک نہیں پہنچے ان کے پاس، ان کے پیچھے سے، ان کے لیے بھی خوشی چاہتے ہیں۔ اللہ خوف علیہم، نہ خوف ہوگا ان پر، ولا ہم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یستبشرون بنعمت من اللہ، خوشی چاہتے ہیں اللہ کی نعمتوں سے اور اس کے فضل سے۔ ان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین، اور بے شک اللہ ایمان والوں کی مزدوری ضائع نہیں کرے گا، اجر ضائع نہیں کرے گا۔ منافقین نے یہ کہا کہ اگر مسلمان ہماری بات مان لیتے تو وہ اس طرح قتل نہ کیے جاتے۔ مسلمانوں نے ہماری بات مانی نہیں، مسلمانوں نے اپنی مرضی کی، مدینہ کے اندر رہ کر لڑے نہیں اور مدینہ سے باہر چلے گئے، اس لیے ان کو تکلیف ہوئی، مار پڑی، اب جو ہے نا اس کی وجہ سے وہ مارے گئے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو لوگ اس دنیا سے جہاد کرتے ہوئے شہید ہو گئے، مارے گئے، فرمایا اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے، فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، ان لوگوں کے بارے میں جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے، شہید کر دیے گئے، مار دیے گئے، ان کو گمان بھی نہ کرو کہ وہ مردہ ہیں۔ قرآن حکیم نے ان کو مردہ گمان کرنے سے بھی منع فرمایا ہے کہ ان کے بارے میں تمہارا خیال بھی نہ جائے کہ وہ مردہ ہیں۔ آگے پھر مزید وضاحت فرمائی بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں۔ ان کی زندگی کیسی ہے؟ دوسرے پارے کے اندر فرمایا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ ہم بظاہر دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی جس کو گولی لگی ہے یا شہید ہو گیا ہے، اس کا جسم بے حس پڑا ہے، اس کے اندر جان نہیں ہے، اس کو جہاں رکھو وہیں پڑا رہتا ہے، کہیں اٹھا کر دوسری طرف رکھ دو وہیں پڑا رہے گا، اس پر پانی ڈالو اس پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بظاہر بے حس ہے، لیکن خلاق عالم فرما رہا ہے کہ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ بل احیاء وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، بلکہ وہ زندہ ہیں اور تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے، تم ان کی زندگی محسوس نہیں کر سکتے، تمہیں ان کی زندگی کا احساس تک نہیں ہوتا۔ میں نے ان کو کیسی زندگی عطا کی، یہ میرا اور ان کا معاملہ ہے۔ تم اس بات کو یہاں ارشاد فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ، ان کو گمان بھی نہ کرو کہ وہ مردہ ہیں۔ وہاں فرمایا تم سمجھ نہیں سکتے، یہاں فرمایا ان کو گمان بھی نہ کرو۔ بل احیاء عند ربہم یرزقون، بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے ہاں رزق دیے جاتے ہیں۔ تو شہید جو فی سبیل اللہ کفار کے ہاتھ میں جنگ کے اندر، جہاد کے اندر وہ مارا گیا، یہ سب سے بڑا اعلیٰ درجہ ہے اس کا۔ اس لیے حکم ہے کہ اس کے کپڑے نہ اتارے جائیں، ضرورت سے زائد کپڑے اتار لیے جائیں، اس کا اسلحہ اتار لیا جائے، لیکن اس کے جسم پر جو کپڑے ہیں وہ باقی رہیں۔ حدیث پاک کے اندر فرمایا گیا قیامت کے دن اس کو انہی کپڑوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا اور اس کے جسم سے جو لہو ہے وہ کستوری کی مانند اس سے خوشبو پھوٹے گی۔ اس لیے حکم ہے کہ اس کو غسل بھی نہ دو، اس کے کپڑے بھی نہ اتارو، اس کو اسی حال میں اللہ کے سپرد کر دو، وہ قیامت کے دن اسی حال میں اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔
تو فرمایا کہ ان کو بہت بڑا مقام دیا گیا، شہداء کو بہت بڑا مقام ملا۔ اسی طرح بیر معونہ کے اندر واقعہ پیش آیا، دھوکہ لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 70 قراء لے گئے، ان کو رستے میں جا کر شہید کر دیا گیا۔ اب جب وہ اللہ کے پاس پہنچے تو انہوں نے درخواست کر دی کہ یا اللہ ہمارے پچھلے پریشان ہوں گے، غزوہ احد والے بھی درخواست کر رہے ہیں ہمارے پیچھے والے پریشان ہوں گے، یا اللہ ان کو کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوا ہے؟ کہنے لگے بلغوا عنا قومنا، اے ہمارے رب ہماری قوم کو، ہماری برادری کو یہ بات پہنچا دے، انا لقینا ربنا، ہم اپنے رب سے مل چکے ہیں، فرضی عنا، وہ رب ہم سے راضی ہو چکا ہے، وارضانا، اور ہمیں خوش کر چکا ہے۔ تو رب العالمین نے ان کی درخواست پر یہ آیت نازل فرمائی، فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں ان کو مردہ گمان نہ کرو، بل احیاء عند ربہم، بلکہ اپنے رب کے ہاں وہ زندہ ہیں، یرزقون، وہ اپنے رب کے ہاں زندہ ہو کر رزق دیے جاتے ہیں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان شہداء کے ارواح کو جنت کے اندر سبز پرندوں کے جسم میں رکھ کر آزاد کر دیا کہ جنت کی نہروں اور باغات کے پھلوں سے اپنا رزق حاصل کرتے ہیں، اور پھر ان قندیلوں میں آ جاتے ہیں جو عرش رحمان کے نیچے معلق ہیں۔ جب ان لوگوں نے اپنی راحت عیش کی زندگی دیکھی تو کہنے لگے کہ ہمارے متعلقین دنیا میں ہمارے مرنے سے غمگین ہیں، کیا ہمارے کوئی حالات کی ان کو خبر دے گا؟ تو رب العالمین نے یہ آیت نازل فرمائی، فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ، گمان بھی نہ کرو، فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، جو کچھ اللہ نے ان کو اپنا فضل عطا کیا اس پر وہ خوش ہیں، اترا رہے ہیں، خوشی منا رہے ہیں۔ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ، اور وہ خوشی چاہتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ان کو نہیں ملے ان کے پیچھے سے۔ اپنی برادری کے اندر، اپنے رشتہ داروں کے اندر، اپنے محلے کے اندر جو لوگ نیکیاں کرتے ہیں ان کے لیے بھی وہ خوشی کے طلبگار ہیں کہ یا اللہ جیسے تو نے ہمیں نعمتیں عطا کی، ہمارے ماں بعد والوں کو بھی تو نعمتیں عطا کر۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کو بھی میں نعمتوں سے نواز دوں گا، اللہ خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا، نہ ان پر کوئی نہ ان پر کوئی غم ہوگا، کیونکہ وہ دین کی محنت کر رہے ہوتے ہیں، دین کی محنت میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان پر نہ خوف مسلط کرے گا، نہ ان کو کوئی غم دے گا۔ تو گویا کہ ان کو یہ شہداء کو یہ خوشی سنائی گئی کہ جن کے بارے میں تم تمنا کر رہے ہو کہ وہ بھی شہید ہو کر آ جائیں، اللہ فرما رہے ہیں ان پر کوئی غم نہیں ہوگا، ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا۔ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے خوشی چاہتے ہیں، وہ فضل، اور اللہ کے فضل کے طلبگار ہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ ایمان والوں کی مزدوری ضائع نہیں کرتا۔ جس نے اپنی جان کا نذرانہ اللہ کے راستے میں پیش کر دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی جان قبول، تو گویا کہ وہ خوشی کے طلبگار ہیں ان لوگوں کے لیے جو ان کے پیچھے ہیں کہ یا اللہ ان کو بھی ہماری طرح نعمتوں سے نواز دے، ان کو بھی شہادت کی موت عطا کر دے کہ کتنے بڑے انعامات تو نے شہادت میں تیار کر رکھے ہیں، ان کے لیے بھی خوشی کے طلبگار ہیں، اور اللہ کی نعمتوں سے یستبشرون بنعمت میں، خود بھی اللہ کی نعمتوں سے خوش ہو رہے ہیں اور اس کے فضل سے خوش ہو رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا اجر ضائع نہیں فرماتے۔ اللہ تعالیٰ کسی کی محنت اور مزدوری ضائع نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کامل یقین نصیب فرمائے۔